بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 جولائی کو میڈیا پلس پر دانشور اور علماء، مفتیان اکرام، قاضی صاحب اور وکلاء کا ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کے انعقاد کا مقصد یہ تھا کہ ابھی تلنگانہ ہائی کورٹ کی ڈبل بینچ نے خلا کے مسئلے پر ایک آرڈر دیا ہے۔ اس آرڈر میں بہت ساری باتیں شریعت سے ٹکراتی ہیں، تو اس آرڈر کے تعلق سے بھی کچھ غور و فکر ہوا، مختلف آراء آئی ہیں، اور فسطائی طاقتوں کے تعلق سے بھی غور و فکر ہوا۔ وقف کی جو جد و جہد ہے، وہ جد و جہد بہرحال ریاست تلنگانہ کے بشمول پورے ملک میں مان پڑی ہوئی ہے، اور یہ مسلمانوں کی سمجھیے کہ بہرحال ان کے وقار اور ان کی بقا کا مسئلہ یہ وقف کے نئے قانون سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ساری باتوں پر شرعی فیصلہ بورڈ اور امپیکٹ کے زیر اہتمام آج اجلاس رکھا گیا تھا۔ اس اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ بہت ساری خواتین خلا اور سمجھے کہ طلاق کے مسئلوں پر پریشان ہیں۔ پہلی چیز تو مسلم معاشرے میں طلاق اور خلا کا رجحان کم ہونا چاہیے۔ یہ بے دینی کی وجہ سے، بے اطمینانی کی وجہ سے، اور قناعت پسندی نہیں ہونے کی وجہ سے، اور پھر بہت زیادہ دنیا میں دھسے ہوئے رہنے کی وجہ سے یہ خلا اور طلاق کے مسائل آتے ہیں۔ ورنہ جہاں صبر ہو، اللہ سے راضی ہو، چاہے وہ شوہر ہو یا عورت ہو، تو یہ مسائل نہیں پیدا ہوتے اگر صبر اور شکر اس کے اندر ہو۔ بہرحال ہر سماج میں سمجھیے کہ میرج کا سمجھیے کہ سپریشن ہوتا ہے، اور سماج کا یہ ایک سمجھیے کہ عنصر ہے، جب پسند نہیں آ رہے ہیں تو علیحدگی اختیار کرے۔ لیکن تلنگانہ میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو سمجھیے کہ جو مسلمہ ہو۔ بہت سارے قضات کام کرتے ہیں، شرعی فیصلہ بورڈ خود تحریک مسلم شبان کا کام کرتا ہے، اور مختصر پیریڈ میں 300 کیسز کو سمجھیے تحریک مسلم شبان کے شرعی فیصلہ بورڈ نے دیکھا ہے، جہاں کوئی فیس نہیں لی جاتی۔ بہت سے طلاق اور خلا کے درخواست آتے ہیں، لیکن دونوں فیملیز کو ہم سمجھیے کہ کاؤنسلنگ کے ذریعے ملا کر بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک بہتر ٹریک ریکارڈ ہے، اور وداؤٹ ٹیکنگ اینی سنگل روپی، کوئی فیس ہم سمجھیے کہ چارج نہیں کرتے۔ ہاں، اگر طلاق اور خلا ہو رہی ہے تو پھر لازمی ہے صدر قاضی کے پاس سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے چارجز بہرحال لیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مسلمہ کوئی خلا نہیں کرا سکتا۔ فسخ نکاح، خلا کیا، فسخ نکاح کوئی مسلمہ ادارہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بہرحال مختلف آراء آئی ہیں، اس پر غور کیا جائے گا، لیکن ہماری یہ رائے تھی کہ اسٹیٹ گورنمنٹ سے ایک جس طرح قضات اپروو ہے، قاضی اپروو ہے کہ وہ سمجھے کسی بھی بالغ کا نکاح پڑھائیں اور سیاہ نامہ دے دے، تو وہ سیاہ نامے کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ صاحب ہاں اس کی شادی فلاں سے ہوئی ہے۔ لیکن اسی طرح کوئی اپروف سمجھیے فورم تلنگانہ کی سطح پہ، پہلی بات میں تلنگانہ کی کروں گا، تلنگانہ کی سطح پہ نہیں ہے کہ صاحب بہت ساری عورتیں پھنسی ہوئی ہیں، مرد امریکہ چلے گا، آسٹریلیا چلے گا، فلاں چلے گا، پلٹ کے نہیں پوچھ رہا، مینٹیننس نہیں دے رہا، بچے ہیں، بچوں کا مینٹیننس کا مسئلہ ہے، وہ خلا لینا چاہ رہی، وہ آزاد ہونا چاہ رہی، یا پھر دوسرا نکاح اس کے ماں باپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ پھنسی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے کوئی لیگل فورم یا اپروو فورم نہیں ہے۔ شریعت میں گنجائش ہے، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اپروو نہیں ہے۔ اگر کوئی ادارہ دے بھی دیتا ہے تو کوئی قاضی اور کوئی فورم اس کو سمجھے کہ اس سرٹیفکیٹ کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کے دوسرے نکاح میں مسائل پیدا ہوں گے۔ تو ہماری سمجھیے رائے اور کوشش یہ ہے کہ تلنگانہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کیا جائے، تمام اسکول آف تھاٹ جتنے بھی سمجھیے ہمارے مسالک ہیں، وہ مسالک کو ملا کر
स्टेट गवर्नमेंट एक बोर्ड का अप्रूवल दे, जियो बाज़ाब्ता उस बोर्ड के लिए जारी हो। ये सिर्फ खुला और तलाक फस्ख निकाह ही के इश्यूज को देखेगी, तो उससे ये मजबूर खवातीन और परेशान हाल खवातीन की बड़ी मदद होगी। तो अभी दूसरी और जमातों से और जितने क़ज़ात रियासत में काम कर रहे हैं उनसे भी हम रब पैदा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। एक वाइड समझिए कंसल्टेशन के बाद इंशाअल्लाह गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को हम रिप्रेजेंट करेंगे इस सिलसिले में, ताकि ये मसला हल हो। और उसके ताल्लुक से वक्फ औकाफ का मसला है, बहुत सीरियस इशू है, और उसके ऊपर समझिए कि इम्पैक्ट के एक 16 पॉइंट का एक गाइडलाइन है, किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। और ये बिल की वापसी के लिए जिद्दोजहद अलग अंदाज की होनी चाहिए। वो जिद्दोजहद को कुछ लोग डैमेज कर रहे हैं, उम्मत को समझिए चौकस और चौकन्ना रहना चाहिए। शुक्रिया।